پوچھا نکاح کرنا کیسے؟ تو حضرت نے کاؤنٹر کویسچن کیا زنا کرنا کیسے؟ انہوں نے کہا جی 100 کوڑے لگیں گے۔ تو فرمایا جو نکاح تمہیں 100 کوڑوں سے بچا لے وہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ معاملات نکاح بھی عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھ کے کریں، اور اس کی بنیاد زبردست ہونی چاہیے، کیونکہ ہر چیز بنیاد پہ کھڑی ہے، درخت بنیاد پہ کھڑا ہے، عمارت بنیاد پہ کھڑی ہے، اور اس کی بنیاد ہوتی ہے نکاح۔ اگر آپ نکاح کو سنت کے مطابق کریں گے تو وہ میاں بیوی زبردست زندگی گزاریں گے۔ اگر بنیاد ڈالتے ہوئے یہ آپ شرک کریں گے، بدعت کریں گے اور من مرضیاں کریں گے، شور شرابہ کریں گے، تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ یہ سوچنے کی باتیں ہیں کہ شادی کے موقع پہ لوگ ماں باپ بہن بھائی دادا دادی نانا نانی سب کو بلا لیں، حتیٰ کہ بھنگن جو کام کرنے والی ہے اس کو بھی کرتے ہیں، بھی آج خوشی کا دن ہے اس کو بھی منا لو، اور اسی موقع پہ اللہ اور رسول کو ناراض کر دیتے ہیں۔ پھر وہ شادی کیسے خوشیوں والی بنے گی؟ بس کھٹ بٹ ہوتی ہے اور کام خراب ہو جاتا ہے۔ یہ بنیاد ڈالتے ہوئے کام خراب کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں میں سب کو راضی کر لیا اور اللہ اور رسول کو ناراض کر دیا۔ 2 لفظ یاد رکھیں، تکلف میں تکلیف ہے، سادگی میں سکون ہے۔ تکلف میں تکلیفات شروع ہو جاتی ہیں اور سادگی میں سکون شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو یہ طریقہ ہے صحابہ کے زمانے میں، سادگی سے نکاح ہوتا۔ امیر ترین صحابی تھے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایسی کستوری کی خوشبو لگائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ اتنی آپ نے خوشبو لگائی؟ کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا۔ یعنی حضور کو بھی نہیں پتہ اتنی سادگی سے نکاح ہوا۔ اب جب سے یہ تکلفات شروع ہوئے نا کہ شادی حال ہونا چاہیے، پہلے منگنی ہونی چاہیے، پھر مہندی چڑھنی چاہیے، پھر عیدیں ایک دوسرے کے دیں، اور پھر جو ہے منگنی لوگ سمجھتے ہیں نکاح ہو گئے، لڑکی لڑکا آپس میں بات چیت شروع کر دیتے ہیں، موبائل کے اوپر تباہی مچ جاتی ہے۔ حالانکہ رخصتی سے پہلے بات چیت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ فون کے اوپر سب کچھ ہو نہیں سکتا۔ لڑکا کہتا ہے کہ سب کچھ کرے، اب عورت میں شرم و حیا کا غلبہ ہوتا ہے۔ جو پہلے بات چیت شروع کر دیں گے نا وہ کام خراب ہو جائے گا، کام خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح آج کل کالجوں یونیورسٹیوں میں لو میرج ہو رہی ہے، یہ اتنی خطرناک ہے کہ 99% لو میرج ناکام ہو جاتی ہے، اور لوگ شہروں میں تو بہت کر رہے ہیں اتنی، کیونکہ جہاں کو ایجوکیشن ہے میڈیکل کالجوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، وہاں لو میرج ہو رہی ہے۔ میں ایک دفعہ ایک یونیورسٹی میں بیان کرنے گیا سیرت کا، وہاں کو ایجوکیشن تھی، اور پھر ہم نے تھوڑی سی لڑکوں کی طرف منہ کر لیا، لڑکیاں پیچھے پیٹھ کے پیچھے چلی۔ میں نے کہا آپ لوگ اکٹھے پڑھتے ہیں کو ایجوکیشن میں اور ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں، پھر ملتی ہے نہیں، بڑے مشکل ہو جاتا ہے، پھر یہ شعر پڑھتے پھرتے ہیں اور روتے پھرتے ہیں، دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، بن گیا روگ زندگی کے لیے۔ اتنی تالیاں بجائی انہوں نے کہ آپ نے ہمارے دل کی بات کی، یعنی ایسا طوفان بدتمیزی مچایا ہوئے، کیونکہ یہ یعنی بہت زیادہ اس طرف لوگ چل پڑے، نوجوان لڑکے اور لڑکی، سمجھانے والا ہے کوئی نہیں۔ یعنی وہ فون پر پہلے ہی ایسے محبت کے ڈائلاگ بول لیتے جو نکاح کے بعد باتیں ہونی وہ پہلے ہی کر لیتے، جس کی وجہ سے جھگڑے لڑائی ہو جاتی، کیونکہ شادی کے موقع پہ نا تھوڑا سا 1-2 دل لگی کی بھی باتیں ہوتی ہیں تاکہ خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں نا ایک چڑا چڑی آپس میں محبت کرتے تھے۔ اب چڑے صاحب کوشش کر رہے تھے کہ وہ مان جائے، میرے سے بات کرے، وہ مانتی نہیں تھی۔ تو کیونکہ حضرت سلمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں آتی،
انہوں نے کہا آپ میری بات مان جائیں، میرے سے دوستی کر لیں، نکاح کر لیں، تو میں تمہیں نا سلیمان علیہ السلام جیسا تخت بنوا دوں گا۔ تو حضرت نے کہا کیا باتیں کر رہا ہے، تو کیسے یہ تخت بنوا لے گا؟ کہا حضرت معاف کرنا، لو میرج میں ایسے ڈائلاگ بولنے ہی پڑتے، ایسے ڈائلاگ بولنے ہی پڑتے۔ اور بعد میں بیوی کہتی ہے وہ پہلے والے ڈائلاگ پھر بول لیں، پھر وہ کہتا ہے محبوب مجھ سے پہلی سی محبت نہ مانگ۔ آج کل لڑکے لڑکیاں یہی کچھ کر رہے ہیں، اس لیے نوجوان بھی بیٹھے کبھی بھی لو میرج نہیں کرنی۔ جو ماں باپ فیصلہ کرے ان کا علم، عمل، تجربہ سب کچھ ہم سے زیادہ ہے، اس لیے ماں باپ کے کہنے پہ چلنا چاہیے۔ ارینج میرج زبردست شادی ہوگی۔ ایک دفعہ لاہور سے ایک بارات نا قریبی علاقے میں گئی، انہوں نے نا کہا ہم ایسی شادی کریں گے جو عام شادی سے مختلف ہوگی۔ انہوں نے چڑیا گھر سے ہاتھی کرائے پہ لیا، اس پہ دلہا کو بٹھایا اور پیچھے گاڑیاں اور بڑے ایسے جیسے انڈیا فتح کرنے جا رہے ہیں۔ تو گئے، دھوم دھڑکا، چل جی رخصتی ہو۔ بیچ میں ایک چھوٹی سی داڑھی والا تھا، جا گھر کے قریب پہنچنے کو یار ایک شور شرابے میں نکاح تو پڑھا ہی، وہ یہ بغیر نکاح کے جا رہے ہیں۔ پھر واپس آئے، نکاح پڑھائے۔ جب تکلفات ہوں گے تو کام خراب ہو جائے گا۔ اس لیے علامہ اقبال نے بڑی عجیب بات کہی، نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں، چہرہ روشن ہو تو نہ حاجت گلبو نہ فروش۔ کہ چہرہ روشن ہو تو سرخی پاؤڈر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو بھائی یہ تکلف میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، سادگی میں سکون ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث کا مفہوم ہے کہ سادگی مومن کی علامت ہے، یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ سادہ ہوتا ہے، وہ اس میں تکلفات نہیں ہوتے۔ اب کتنی خوشی ہے کہ سادگی سے ہم بیٹھے ہیں، کھانا کھائے، ہم نے کہا جی ہم نے جلدی جانا، کھانا پہلے کھلا دو، نماز پڑھ لی۔ کئی جگہ ایسا شادیوں پہ گئے ہیں 3-3 4-4 گھنٹے لیٹ ہوتے ہیں، ہاں جی ایک روٹی کی خاطر 4 گھنٹے کا ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہمارا 1 منٹ 1 کروڑ روپے کا، 10 منٹ 10 کروڑ کے، اور وہ کروڑوں کا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ جی دلہا صاحب آ رہے ہیں، ابھی وہ ہے جی، پہلے عورتیں بیوٹی پارلر جاتی تھیں، اب ہمارے شہروں میں دلہے بھی جا رہے ہیں۔ دلہا ہم سجائیں گے، بھائی کیا سجائیں گے؟ داڑھی ہو، پگڑی ہو، کیا کون سی چیز رہ جاتی ہے جو آپ سجائیں گے؟ جو ٹونڈ مونڈ ہوگا اس کو ہی سجائیں گے نا۔ تو الحمدللہ ہم نے بڑی خوشی ہوئی اس نکاح میں کہ بڑی سادگی سے ہم نے کہا جی ہم نے جلدی جانا، کھانا پہلے کھلاؤ، انہوں نے پہلے کھانا کھلا دیا، پھر نماز پڑھی۔ اب ہلکا سا میں نے بیان کر دیا۔ اور اسی طرح آج کل میں محسوس ہو رہا ہوں کہ لڑکی لڑکے کو نا ٹریننگ دینی چاہیے شادی سے پہلے، کیونکہ تجربہ کار نہیں ہوتے، نہ لڑکی کا تجربہ شادی کا نہ لڑکے کا، وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ مرد عورت کی نفسیات نہیں سمجھتا، عورتیں مرد کی نفسیات نہیں سمجھتی۔ اس کے لیے ہمارے حضرت نے بڑی زبردست کتابیں لکھی، شادی خانہ آبادی۔ اس میں عورتوں کی نفسیات بیان ہوئی ہے کہ عورت کے سوچنے کا کیا انداز ہے، اور خوشگوار ازدواجی زندگی میں 20 اصول مردوں کے لیے، 20 عورتوں کے لیے، کہ زندگی بڑی خوشگوار گزرے۔ تو الحمدللہ چکوال اجتماع ہو رہے 9-10 اپریل کو، تو وہاں سٹال لگے گا، حضرت کی یہ کتابیں بھی مل جائیں گی، شادی خانہ آبادی، خوشگوار زندگی کیسے گزارے، اسی طرح اولاد کی تربیت کے سنہری اصول، اولاد کی پرورش کیسے کرے، یہ سارے معاشرتی شعبوں کے اوپر کتابیں، اور ایسی زبردست کتابیں کہ اولاد کی پرورش حضرت نے فرمایا میں نے 60 پیپر یونیورسٹیوں سے لے کے پڑھے اور اس کے بعد کتاب لکھی، تاکہ میاں بیوی بھی زبردست۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر کافروں کو تبلیغ کرتے، پتھر کھاتے ہوئے، باتیں سنتے ہوئے آئے، بڑے غمزدہ ایسے گھر میں داخل ہوئے۔ اما خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیشہ گھر میں آتے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آتے، آج آپ نہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آئے، کیا ہوا؟ حضور باہر نکلے،
دوبارہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ السلام علیکم کہا۔ اتنی مشکل مصیبت ہے، اور ہم مرد جب جاتے ہیں گھر میں تو دکان کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے تنگ ہوتے ہیں اور جا کے بیوی کو تنگ کرتے ہیں۔ بھائی آپ کا اعلیٰ اخلاق ہی دوسرے کا دل جیتے۔ اگر کاروبار میں گھاٹا ہے یا تو اور کوئی مسئلہ ہے تو بیوی کا کیا قصور ہے؟ اسی لیے فرمایا، ایک کہتے ہیں کوئی شیخ آپ کو سفارش کر دے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دے، اور عورتوں کے بارے میں کہ ان سے اچھا سلوک کرو، اللہ نے سفارش کی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان سے اچھے طریقے سے برتاؤ کرو۔ عموماً دیہات میں ایسا ماحول ہوتا ہے کیونکہ ہم بھی دیہات کے رہنے والے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے عورتوں، تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ خصوصی وصیتیں اور نصیحتیں کی ہیں تاکہ اس چیز کو عبادت بناؤ۔ میاں بیوی کے تعلقات عبادت ہے، اسی لیے فرمایا اور مسکرا کے اس سے ملے، اس کے منہ میں ہے جی وہ لقمہ ڈال دیں۔ ایک واقعہ سنا کے ہم نے لیٹ ہو رہی ہے، میں بات ختم کرتا ہوں تاکہ حضرت نکاح پڑھے۔ تو ایک نوجوان لڑکے کی شادی ہوئی، بیوی ذرا کالج و یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی مل گئی، اب اس نے ڈائریکٹ سب کی تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ اب آپ کھٹ بٹ ہو گئی، وہ حضرت کے پاس آئے ہمارے کہ جی میں طلاق دیتا ہوں۔ حضرت نے کہا پہلے آپ نے اپنی من مرضی سے زندگی گزاری ہے، اب میرے کہنے پہ نا 1-2 مہینے آپ لوگ زندگی گزارو، اور اس میں پہلا اصول یہ ہے کہ آپ جب گھر جائیں نا مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائیں، اور جب کھانا کھا چکے نا بیوی کے ساتھ تو ایک لڈو اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں ڈال دیں۔ اس نے کہا جی کیا؟ کہا میں فارسی نہیں بول رہا، اردو میں کہہ رہا ہوں کہ لڈو اس کے منہ میں ڈال دو۔ اب اس کے لیے بڑا مشکل، تو یہ گئے بیچارے، کھانے کے بعد جو لڈو اس کے منہ میں ڈالا، اس نے آدھا کھایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، وہ کہتا تھا کہ یہ نماز نہیں پڑھتی، یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی۔ تو اس نے کہا یہ طریقہ آپ کو کس نے سکھایا؟ اس نے کہا میرے شیخ نے سکھایا۔ کہا کہ پھر مجھے بھی اس سے بیعت کرا۔ بیعت ہو گئی، نمازیں شروع کر دی، سب کچھ شروع کر دیا، اور پھر خوشگوار زندگی شروع ہو گئی۔ ایک لڈو کھلانے سے سنت پوری کر دی کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دو۔ اب مردوں کے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ جی ہم سپریم پاور ہے، ہمارے پاس طلاق کا حق ہے، یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے پھر عورتیں بھی زبان چلاتی ہیں، کہتے ہیں مرد کا ہاتھ قابو میں نہیں رہتا، عورت کی زبان قابو میں نہیں رہتی، پھر وہ باتیں کرتی ہے اور پھر جھگڑے لڑائی شروع ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں اصول بتایا کہ کل عبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم، میرے بندوں سے کہیں بات کریں، بہترین کریں، ورنہ خاموش رہیں، بے شک شیطان باتوں کے ذریعے لڑائی جھگڑا ڈروا دے۔ ساس ہے، نندے ہیں، عورتیں، بس جھگڑا شروع ہو جائے گا باتوں کے ذریعے۔ اگر بندہ خاموش رہے کیسے لڑائی ہو سکتی؟ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی، ایک بھی خاموش رہنا لڑائی نہیں ہو سکتی۔ اب گھروں میں لڑائی جھگڑے باتوں سے ہوتے ہیں، تو اس کو ذکر فکر سکھائیں، اللہ اللہ سکھائیں تو لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ تو میں حضرت سے یہ بھی التجا کروں گا کہ خطبے کے ساتھ توبہ اور بیعت کے کلمات بھی پڑھا دیں تاکہ ایک نئی زندگی۔ دلہا صاحب کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، پہچانا ہی نہیں جا رہا، ماشاءاللہ سادہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سادہ رکھے۔ تو آپ پگڑی والی سنت بھی اپنا لو اور مونچھیں شریف بھی کٹوا دو، یہ بھی سنت ہے۔ جتنا سنت میں عمل کرو گے اتنا آپس میں محبت بڑھے گی، سنت کے خلاف چلو گے تو آپس میں کوئی نہ کوئی کھٹ پٹ ہو جائے گی۔ تو ہم انشاءاللہ خصوصی دعا بھی کریں گے حضرت، تو جتنا سنت ہے، تو یہ توبہ کرنا بھی سنت ہے۔ تو حضرت سے التجا ہے کہ پہلے ان کو توبہ کروا دو، کیونکہ یہ ضروری ہے آج کل کے، یہ تو شریف آدمی ہیں، ورنہ عام جگہ تو عجیب لوگ ہوتے ہیں جی، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، اس میں کفریہ بات کرتے تھے اور بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کلمہ پڑھانا، توبہ کروانا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، لیکن آج کل ایسا کا ماحول ہو گیا ہے کہ توبہ کروانی چاہیے۔
تاکہ اگر اس نے کوئی کفریہ بات بولی ہے، فلمیں دیکھی ہیں، ڈرامے دیکھے ہیں، تاکہ وہ دوبارہ کلمہ پڑھ کے نئے سرے سے جددوا ایمانکم، حدیث میں آتا ہے اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ تو حضرت پہلے ان کو بیعت و توبہ کے کلمات پڑھائیں، پھر نکاح پڑھائیں۔ جزاک اللہ خیر۔